اب وہ 1 بوری لے کے جا رہا ہے، فصل اتر رہی ہے 2 بوریاں دے رہا ہے۔ اب گندم کے بدلے گندم، حالانکہ ہم نے محنت کی، پانی لگائے، ہل چلائے، سب کچھ کیا، لیکن شریعت کے خلاف جا کر ہم نے اپنی روزی کو حرام کر لیا۔ ہم اپنی روزی کو حرام کر بیٹھتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو آج میرے ساتھ بھی لائق ہے، آپ کے ساتھ بھی ہیں، وہ بنیادی باتیں ہیں۔ اسی طرح بینکاری کا سارا معاملہ سود کے اوپر کھڑا ہے، وہ نام بدل دیتے ہیں اسلامی بینکاری۔ کثیرا طیبا مبارکا فیہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور گاؤں کے اندر اس پروگرام کی آواز کو سماعت فرمانے والی میری ماں اور بہنوں، اصل خطبات الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں تو چند منٹ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں میری پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ ساتھی سامنے آئے۔ بچے آگے بیٹھ کر مستیاں کر رہے ہیں، اصل میں آپ دوستوں کو آگے ہونا چاہیے تاکہ جو خطیب آئیں وہ بچوں کی بجائے آپ سے گفتگو کریں۔ بھلے آپ بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سامنے آ کے بیٹھیں۔ اور یہ جو زیادہ بچے مستیاں کرنے والے ان کو برآمدے میں باہر بٹھا دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک وہ شخص جس کے پاس علم ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات جو اللہ نے انسان کو ثابت کیا، وہ ہنر سے نہیں، کسی کام سے نہیں، بلکہ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت بخشی۔ میں صرف چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیر کر بیٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس دعا کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس میں 3 جملے ہیں، صرف 3 جملے۔ نمبر 1، اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے علم کا جس کا اللہ مجھے فائدہ پہنچے۔ نمبر 2، ورزقا طیبا، اے اللہ حلال رزق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور وعملا متقبلا، اللہ ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے دوستو، یہ 3 جو جملے ہیں
حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی ان 3 جملوں کے اوپر ہے، چوتھی بات نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی بولنا سیکھتا ہے، ماں باپ کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے، اس کو کچھ نہ کچھ بنائیں۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں۔ پھر جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، پیسے والا ہوتا ہے تو کسی بڑے اسکول میں، کوئی ہمارے جیسا غریب ہوتا ہے تو وہ سرکاری اسکولوں میں، لیکن دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں۔ علم انسان کی بنیاد ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی لیے محدثین نے علم کی 2 اقسام بیان کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، طلب العلم علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے 2 قسم ہیں، ایک فرض عین ہے کہ وہ ہر کسی نے، جو بھی علماء کرام ہیں، وہ ٹائم نکال کر علم کو حاصل کریں، اور ایک ہے علم فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ سارے تو اگرچہ نہیں پڑھ سکے، لیکن اس میں چند لوگ اس علم کو حاصل کر لیں تاکہ وہ باقی لوگوں کے عمل کی رہنمائی کریں، ان کے عقیدوں کی رہنمائی کریں، ان کے نظریات کی رہنمائی کریں، اور ان کو جینا سکھائیں۔ اگر کبھی ان کے اندر بدعات یا شرک کی باتیں آتی ہیں تو اس سے ان کو آگاہ کریں۔ فرض کفایہ یہ ہم سب پر ہے، وہ چاہے عالم ہے یا عام آدمی ہے یا تاجر ہے یا بنی کرنے والا ہے، وپاری ہے، کوئی بھی ہے، کم سے کم ہر آدمی کے پاس اس کے پیشے کے مطابق علم ہونا چاہیے۔ اگر ایک وپاری ہے تو اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے۔ مثال کے طور پر میں چند مثالیں آپ کو ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ ابھی گندم شروع ہو گئی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کچا بول دیتے ہیں، یعنی ابھی گندم شروع ہوئی ہے، ابھی سے بولی دے دیں گے، ابھی سے پیسہ لینا شروع کر دیں گے، لوگ لینا شروع کر دیں گے، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے بول سے منع فرمایا۔ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری تقریباً 80% قوم اس میں مبتلا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شہر کا آدمی جو وپاری ہے وہ دیہاتیوں سے راستوں میں سودا نہ خریدے، ان کی سبزیاں، ان کی گندم، ان کی پھٹی نہ خریدے، ہاں وہ منڈی میں آئیں، آ کے ریٹ کروائیں، جہاں سے ان کو پیسے زیادہ ملے اس کو دے دیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وپاری گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، اتاقوں پر پہنچ جاتے ہیں، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کہیں راستے میں پیٹی بنا دوں تاکہ ادھر سے آتے ہی بندوں کو قابو کر لوں۔ حالانکہ کاروبار منع نہیں ہے، تجارت برکت ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنا جانور بیچو اس کے تھنوں میں دودھ نہ روکو۔ ہم کہتے ہیں نا کھڑ مارنا، کھڑ نہ مارو۔ آج مجھے بتاؤ منڈی میں 99% جانور 99% جانور دودھ والا کھڑ مار کے بیچا جاتا ہے، بیچا جاتا کہ نہیں بیچا جاتا؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ مسلمان ہیں اور سیدھی سیدھی اللہ کے نبی کی مخالفت۔ کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے تھا جو بندہ کاروبار کرتا ہے اس کے قواعد و ضوابط تو وہ سیکھتا کہ میں اگر پیٹی والا ہوں تو اسلام میں میرے لیے کیا حکم ہے، میرا کاروبار کہاں تک صحیح ہے، کہاں پہ آگے غلط ہوتا ہے۔ ایک وپاری ہے، اس کو اتنا تو علم حاصل کرنا چاہیے تھا کہ یار میں جانوروں کا سودا کرتا ہوں، میرا یہ سودا کہاں تک ٹھیک ہے، کہاں جا کے غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے کوئی سودا کرو تو اس کو اوپن کرو، واضح،
کان میں خسر خسر نہ کرو۔ ہماری منڈیوں میں 100% وپاری بھی اور عام بندے بھی جب سودا کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان کے ساتھ، اس کے کان کے ساتھ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جانور کا سودا کبھی بھی اوپن قیمت پہ نہیں کریں گے کہ دوسرے بھی سنیں۔ آپ سے بات کی، اس سے ہٹا، اس کے کان کے ساتھ منہ لگا، وہ آئے گا اس کے کان کے ساتھ منہ لگا۔ حالانکہ آج دیکھو ملک ہمارا اپنا ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، زمینیں ہماری اپنی ہیں، مال ہمارے اپنے ہیں، شہر ہمارے اپنے ہیں، لیکن کیا بات ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہمارے اوپر ذلت اور مسکینی چھائی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اپنا ملک، اپنا علاقہ، اپنی بنی باری، اپنی اولاد ہونے کے باوجود بھی مانگنے پر تلا ہوا ہے۔ بے تحاشا پیسہ ہے، دنوں کے سفر گھنٹوں میں چلے گئے، گھنٹوں کے سفر منٹوں میں چلے گئے، لیکن اس کے باوجود دیکھو ہم خوش نہیں ہیں، پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، ایک تاجر ہے وہ بھی پریشان ہے، ایک بنی والا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے ہم تجارت کر رہے ہیں لیکن اس طریقے پر نہیں کر رہے ہیں جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمارا مال بک بھی رہا ہے، ہم خرید بھی رہے ہیں، لیکن اس طریقے کے اوپر نہیں جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اتنا علم تو حاصل کرو نا اپنے علماء سے، طلباء سے، جتنا جس کے ساتھ ہماری زندگی اٹیچ ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے دعا کہی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے ایسا علم دے جو مجھے فائدہ پہنچائے، ورزقا طیبا، اللہ ایسا رزق دے جو پاک ہو۔ اس دعا پر غور کریں گے نا تو رزق سے پہلے علم کا ذکر ہے، رزق کا بعد میں، رزق کا حدیث میں بعد میں ہے، علم کا پہلے ہے۔ اس لیے کہ حلال رزق ہم تبھی کما سکیں گے نا جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا تبھی تو ہم حلال رزق کما سکیں گے۔ آج آپ بینکاری دیکھ لیں، بینکوں کے اندر گاڑیاں، کیونکہ اصل میں میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میرے بعد قاری صاحب کا یہ اصل کتاب ہے، میں تو سننے کے لیے آیا تھا، مجھے ساتھیوں نے کہا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اصل میں یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں چند باتیں بس کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہماری بینکاری دیکھ لیں آپ، ٹوٹل کی ٹوٹل ہماری بینکاری سود کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس کے اندر ہمارے اکثر نوجوان سود پہ، بیلنس ختم ہوگا لون لے لیں گے، جب دوبارہ ہم بیلنس کرواتے ہیں وہ پیسے کاٹتے ہیں۔ وہ پیسے کس کے بدلے میں کاٹ رہے ہیں؟ پیسے کے بدلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنس کے بدلے میں جنس نہ خریدو نہ بیچو۔ ایک چیز ہے، اسی چیز کے بدلے میں مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص 2 کلو ہلکی کھجوریں 1 کلو اچھی کھجوروں کو بدلے میں نہ بیچے، پہلے وہ اپنی 2 کلو ہلکی کھجوریں کسی اور کو بیچے، پھر اس کے پیسوں سے چاہے تو اس کی کلو آ جائیں، چاہے تو 1.5 کلو آ جائیں، چاہے تو 3 پاؤ آئیں، اس کے پیسوں سے خریدو۔ فرمایا کہ 1 کلو اچھی کھجوروں کے بدلے میں 2 کلو ہلکی کھجوریں نہ دو، کیونکہ جنس ایک ہے، جنس بدلی کر دو۔ اب یہاں پیسے کی جنس ایک ہے، پیسے کے بدلے میں پیسہ کٹا جا رہا ہے، ہم لگے پڑے سود دے رہے ہیں کمپنیوں کو۔ یہی حال ہمارا گندم کا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی ٹائم ہے بیج کا، بابا آپ مجھے 1 بوری دے دو گندم کی، جب میری فصل اترے گی میں آپ کو 2 بوری دے دوں گا۔ اب وہ 1 بوری لے کے جا رہا ہے، فصل اتر رہی ہے 2 بوریاں دے رہا ہے۔ اب گندم کے بدلے گندم، حالانکہ ہم نے محنت کی، پانی لگائے، ہل چلائے، سب کچھ کیا، لیکن شریعت کے خلاف جا کر ہم نے اپنی روزی کو حرام کر لیا۔
ہم اپنی روزی کو حرام کر بیٹھتے ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں جو آج میرے ساتھ بھی لائق ہے، آپ کے ساتھ بھی ہیں. وہ بنیادی باتیں ہیں. اسی طرح بینکاری کا سارا معاملہ سود کے اوپر کھڑا ہے. وہ نام بدل دیتے ہیں اسلامی بینکاری. آج کل لوگ گاڑی لیتے ہیں قسطوں کے اوپر. اسلام سود کا جو اصل ڈیفینیشن ہے، معنی ہے، وہ یہ ہے کہ مال کا بڑھنا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جانا. اچھا بینک والے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک پاگل بناتے ہیں بندے کو. وہ کہتے ہیں جی آپ ہم سے گاڑی خریدیں قسطوں کے اوپر. مثلا گاڑی 20 لاکھ کی ہے، ہم آپ کو دیں گے 30 لاکھ روپے کی. اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے یہ 2 سال میں اس کی قسطیں دینی ہیں. جو قسط شارٹ ہوگی اس قسط پر آپ کو جرمانہ لگے گا. اچھا ابھی وہ تو سود ہے. وہ آگے سے بھی بندے کو پاگل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سود نہیں ہے، اصل میں وہ جرمانہ ہے آپ کا. تو ہم ایسا کریں گے، وہ جو آپ کا جرمانہ ہے وہ ہم کسی ایسے ادارے کو دے دیں گے جو فلاحی کام کرتے ہیں. بھائی جس نے فلاحی ادارے کو دینا ہے وہ خود دے گا، تم کیوں دو گے؟ اب انہوں نے مسلمانوں کا دماغ دبایا. میرے پاس ایک بینک کا ایک مینیجر آیا، مجھے کہنے کا فتویٰ لکھ دے، ہمارا یہ قسطوں کا کام جائز ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ان قسطوں کا تعلق کس طرح ہے، کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. اس نے کہا صحیح ہم ایک گاڑی دیتے ہیں بندے کو، وہ ہمیں قسطیں دیتا ہے. فور ایگزامپل ایک بندہ 1 سال قسطیں دیتا ہے، اس کے بعد اس بیچارے کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، وہ کہتا بابا میں قسطیں نہیں دے سکتا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس نے پیچھے پیسے دیے ہیں نا، ہم اس کو کرائے میں شامل کر دیتے ہیں. کرائے میں شامل کر کے اس کا جتنا کرایہ بنتا ہے وہ ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں، ہم گاڑی رکھ لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں جا. میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. اللہ نے حلال کو بھی واضح کیا، حرام کو بھی واضح کیا. ان دونوں کے درمیان ایک چیز شک و شبہات والی ہے. فرمایا کہ جو شک و شبہات سے بچ گیا استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی. میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس نے قسطیں نہ بھری تو ہم اس کو کرایہ شامل کریں گے. مجھے یہ بتاؤ اگر اس نے گاڑی قسطوں کے اوپر لی ہے تو پھر یہ کرایہ نہیں ہے. اگر اس نے کرایہ کے اوپر لیے تو وہ مالک نہیں ہے. اگر اس نے چیز آپ سے سودا کیا ہے تو پھر بھائی قسطیں تو دیر سویر ہو سکتی ہیں. قرض جو ہے وہ کبھی جلدی کبھی لیٹ، آ کر تو قرض ہے، دینا ہے. تو پھر چیز کا مالک تو وہی ہے، یہ تو اس کے اوپر قرض ہے. اگر اس نے یہ کرائے پہ لی ہے تو وہ مالک نہیں ہے. پھر آپ اس سے سودا کس بات کا کر رہے ہو؟ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج چیزیں ہمارے اندر ہیں اور ہم انتہائی ان کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور لوگ ہمیں دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں اور ہماری حلال کمائیاں حرام کے راستے جا رہی ہیں. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں یہ موضوع بہت لمبا ہے، صرف اتنا دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم جس چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کا جو پیشہ ہے، آپ کا جو کاروبار ہے، اگر آپ بنی کرتے ہیں تو کم سے کم بنی کے جو مسائل ہیں وہ یاد کر لیں. آپ پیڈی کے مالک ہیں، کم سے کم جو پیڈی کے مسائل ہیں آپ وہ سیکھ لیں. آپ وپاری ہیں تو کم سے کم جو وپار کے مسائل ہیں وہ سیکھ لیں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی عمل بھی کرتے رہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا نا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو ان کی خبر نہ دیں جو دنیا کے اندر گھاٹے والے عمل کرتے رہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے اندر گمراہی کے اوپر رہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور گمان یہ کرتے رہے کہ ہم بڑے اچھے عمل کر کے آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے کوشش کرو کہ جس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس کا علم حاصل کرو تاکہ ہماری روزی حلال روزی ہو. جب ہم حلال روزی کھائیں گے
وہ کاروبار بھی ہمارے لیے عبادت ہوگا، صدقہ ہوگا، اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔